شروع ہوتی ہے پہاڑوں کے اس پار، جہاں بادل زمین سے سرگوشیاں کرتے ہیں، ہوائیں گیت گاتی ہیں اور ہر پتا ایک راز چھپائے بنتا ہے۔ ایک ننھے سے گاؤں میں ایک ننھے سے گھر میں رہتا تھا علی، صرف 10 سال کا، مگر دل بہادری اور تجسس سے بھرا ہوا۔ ایک دن قسمت اس کی دہلیز پر آئی۔ ایک پرانی کباڑی کی دکان سے علی کو ملی ایک چمکتی ہوئی گھڑی۔ جیسے ہی گھڑی کو ہاتھ لگایا، ایک زوردار روشنی پھوٹی اور علی پہنچ گیا ایک جادوئی چمکتے ہوئے جنگل میں۔ درخت جھوم رہے تھے، پھول جگمگا رہے تھے۔ پھر اچانک ایک خوبصورت خرگوش نیلی جیکٹ پہنے، سونے کے بٹن لگے، علی کے سامنے آ کر انسانوں کی طرح بولنے لگا۔ پھر اڑتا ہوا ایک خوبصورت براؤن اور وائٹ کتا، اور درخت کی شاخ پر بیٹھا ایک سبز طوطا سونے کی چین پہنے علی کے لیے سامنے آئے اور علی کے دوست بن گئے۔ علی ان کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھنے لگا اور خرگوش اور سب سے باتیں کرنے لگا۔ سب ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور ان کے نئے دوست بن گئے۔ پھر خرگوش نے ایک پراسرار نقشہ نکالا اور ایک خوفناک سچائی سنائی۔ یہ جنگل جلد ہی اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ خرگوش نے کہا، سایہ دار بادشاہ واپس آ رہا ہے۔ برسوں پہلے اسے گھڑی کی سوئیوں کی طرح اس کو روک دیا گیا تھا، لیکن اب وہ پھر سے کھلنے والا ہے۔ اگر اسے نہ روکا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ علی، خرگوش، طوطا اور کتا سب نے فیصلہ کر لیا، ہم اسے روکیں گے۔ اور یوں ان کا جادوئی سفر شروع ہوا۔ سب چلنے لگے ایک ساتھ، اور خوش بھی تھے، تجسس بھی تھے اور حیران بھی تھے۔ وہ گزرے ایک پراسرار جھیل سے، عکس دار جھیل، جہاں ہر عکس ایک جھوٹ بولتا تھا۔ پھر آئے بولتے ہوئے پہاڑوں سے آوازیں آتی تھی، واپس چلے جاؤ، یہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، تم لوگ نہیں روک سکتے سایہ دار بادشاہ کو، وہ آنے والا ہے، برسوں انتظار کے بعد وہ اب آنے والا ہے۔ مگر علی نہ رکا، حیران تو ہوا لیکن اس کا قدم نہ تھما۔ پھر پہنچے ایک سنسان خاموش باغ میں، جہاں ہر درخت سے روشنی چمکتی تھی۔ علی نے ایک درخت کو ہاتھ لگایا اور وہ جگمگا اٹھا، جسے علی کے لمس نے اسے زندگی دے دی ہو۔ پھر وہ پہنچے سایہ دار بادشاہ کے پاس، قلعے کے باہر، بلند خوفناک قلعہ جیسے اندھیرے کا پہرا ہو۔ علی اندر داخل ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہاں پر ایک آواز گونجی، سایہ دار آواز، علی کیسے ہرا سکتے ہو؟ وہ بولا، تمہارے پاس صرف گھڑی ہے، جبکہ میرے پاس وہ وقت خود ہے۔ علی نے گھڑی بلند کی، گھڑی چمکی، روشنی پھیلی، سائے کانپنے لگے، کتا اور طوطا اس کے ساتھ فضا میں بلند ہوئے۔ خرگوش ایک ستون کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ یہ گھڑی صرف وقت نہیں، سچائی ہے، علی بولا، اور سچائی کبھی ہار نہیں سکتی۔ روشنی پھوٹی، قلعہ لرز گیا اور سائے دھواں بن کر ختم ہو گئے۔ سایہ دار بادشاہ ہار چکا تھا، اس کا خاتمہ ہو چکا تھا اور جنگل پھر سے آزاد ہو چکا تھا۔ علی واپس آیا گاؤں، اپنے والد کی دکان پر۔ وہیں علی بلو شرٹ، وائٹ شرٹ، شلوار اور نیلی کیپ پہنے ہوئے، جادوئی گھڑی ہاتھ میں لیے لکڑی کاٹنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی روشنی جھلک رہی تھی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک آغاز تھا، کیونکہ جادوئی گھڑیاں پھر بھی چلتی ہیں اور جادوئی دروازے کسی لمحے دوبارہ کھل سکتے ہیں۔